اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ سامنے آ گیا. مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر پہنچ چکے ہیں. دوستوں میں بھارت کا میڈیا دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کا میڈیا جو ہے وہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ کیا ہمیں پاکستان پہ حملہ اس طرح کرنا چاہیے جس طرح اسرائیل کرتا ہے. حالیہ دنوں میں اسرائیل کے ملٹری ایڈوائزر سری نگر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اور اپنے ساتھ تکنیکی ساز و سامان سے لیس 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار مقبوضہ کشمیر پہنچ چکے ہیں. کہ پاکستانی آرمی کا موٹو کیا ہے؟ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. That is the motto of the Pakistan Army. They say that we have been created to do jihad against India. وہ خود کہہ رہے ہیں, عاصم منیر خود کہہ رہا ہے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا. انڈیا پاکستان کو ڈسکشن کرنی چاہیے, ڈائلاگ کرنا چاہیے, کوئی آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے. یہ اس طرح کی چیز کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اگر سیدھا آپ الزام لگا دیں پاکستان کے اوپر اور حالات پاکستان کو کہیں جی کہ آپ حملہ کر دیں, بھارت کو کہیں, اور وہاں پہ ساری کی ساری پاکستان کو کا نام لینا ظاہری بات ہے ایزی ہے. جیسے فرینکلی سپیکنگ پاکستان کے اندر بھارت کا نام لینا ایزی ہے. کیا ہمارے جو لوگ ہیں, حکومتی لوگ, ذرائع سے بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ اسرائیلی نیشنلز بھی موجود ہیں جو کہ کشمیر میں موجود ہیں, ود ہاوی ایکوپمنٹس موجود ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو, اس نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو فون کیا ہے اور فون کر کے کہا کہ پہلگام والے واقعے پر دہلی کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کرتا ہوں. مائی گاڈ, اللہ نہ کرے اگر غزہ جیسی جب بمباری پاکستان کے شہروں پر ہونا شروع ہو جائے. توبہ استغفار, توبہ توبہ توبہ. آپ صرف انڈین میڈیا کو فالو کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ کیسے بات کر رہے ہیں. وہ پوری دنیا سے اینالسٹ لیتے ہیں, وہ سنگاپور سے اینالسٹ لیتے ہیں, وہ امریکہ سے لیتے ہیں, وہ انگلینڈ سے لیتے ہیں. ان کا میڈیا پیسہ پھینکتا ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. یہ اب ان کے گلے پڑے گا, بہت بری طرح گلے پڑے گا. پوری دنیا کے ورلڈ لیڈرز کو ڈیناؤنس کریں, ایون یو اے ای, سعودی عربیہ, انڈونیشیا, ایران, ان سب مسلم کنٹریز نے شدید مذمت کی ہے. اچھا کہنے کو وہ جو ہوتا ہے نا گونگلوں کی وہ مٹی جھاڑنے کے لیے انہوں نے بھی تھوڑی سی مذمت کی ہے, پاکستان نے بھی, لیکن اس کے ساتھ جو خواجہ حسن نے لینگویج یوز کیا, نہیں جی یہ ہندوتوا رجیم کے خلاف ایک ان کی اپنی انٹرنل اپرائزنگ ہے. یعنی ان کو ہندوازم سے ڈیفنس منسٹر کو بھی پرابلم ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے عاصم منیر بھی ہندوؤں کے خلاف بکواس کر رہا تھا, اور جن ٹیررسٹوں نے ہندوؤں کو مارا وہ بھی ہندو جان کے مارا ہوا, ہندو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا. تو 1947 سے جو ہندوؤں کے خلاف نفرت ان کی جینیٹکس میں پڑی ہوئی ہے, جس کا ہم نے ابھی ریسنٹ نمونہ عاصم منیر کی تقریر میں سنا تھا ابھی ایک ہفتہ پہلے, وہ ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے ہندوؤں کے خلاف نفرت, اور وہ چلتی چلتی ان جہادی اسلامسٹ ٹیررسٹ تک آتی ہے. تو یہ ہے اصل میں سین. اب آگے کیا ہوگا آپ کا یہ بھی سوال کا حصہ تھا. آگے بہت ڈیزاسٹرس پاتھ ہے پاکستان کے لیے فور شور. ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے؟ آپس میں باتیں کرتے ہیں, آپس میں. بہت پیچھے ہیں ہم بھارتی میڈیا سے, بہت ہی پیچھے ہیں. بات کو ماننا چاہیے. دیکھیں جو حقیقت ہے اس کو مانیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں کس طرح پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے, کتنا انڈیا کو آگے جانا چاہیے, کیا ہمیں میزائل مارنے چاہیے, کیا ہمیں پاکستان کے اوپر کشمیر میں حملہ کرنا چاہیے, کیا آل آؤٹ وار کرنی چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں وار آن ٹیرر, دنیا سے مدد لے رہے ہیں, دنیا سے. جی یہ وار آن ٹیرر ہے, یہ ٹیررزم ہے جو پاکستان کر رہا ہے, اور الٹا وہ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا سے یہ لڑ رہے ہیں کہ آپ کیوں اسے ٹیررزم نہیں کہہ رہے, کیوں اس کو ملیٹنٹس کہہ رہے ہیں, ان کو کیوں ان کو ٹیررسٹ نہیں کہہ رہے, ملیٹنٹس کیوں کہتے ہیں آپ. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کا میڈیا اردو میں بات کرتا ہے, بات کر ہی نہیں سکتا. ہمیں وہ بات کر, ایک ہمارا ٹوٹا سا پجا سا ایک انگلش چینل ہے جو ہماری حکومت نے بنایا, پی ٹی وی ورلڈ, جہاں پہ اب میں کیا بات کروں, سارے دوست ہی ہیں ہمارے, ان کا کیا قصور ہے. ایک چینل نہیں ہم بنا سکتے, ہم پاکستان میں ایک چینل نہیں بنا سکتے.
ہم ہر چیز کو فائنینس کرنے کو تیار ہیں. پاکستان, دنیا کو پاکستان کی سٹوری کا نہیں پتا. اس وقت پاکستان کا نیریٹو کیا ہے؟ The world does not understand Pakistan's narrative. The world has no clue about Pakistan's narrative. ہمیں کشمیر میں حملے کرنے ہیں, ہمیں بہاولپور پہ حملہ کرنا ہے, ہمیں بہاول نگر پہ حملہ کرنا ہے, ہمیں لاہور میں حملہ کرنا ہے. اسرائیل سٹائل آپریشن کرنے چاہیے. انڈیا کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے, انڈیا کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سٹائل چیز لے کے آئیں. جس طرح اسرائیل حماس کو جس سے لڑا, جس طرح اسرائیل نے حماس کو ختم کیا اور ختم کر رہا ہے. اور اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ what kind of operations are on the ٹیبل پہ کون سی آپریشن ہے, کس طرح حملہ کرنا ہے, ایئر فورس نے کیا کرنا ہے. اگر آج آپ کو یاد ہو تو انڈیا کی حکومت نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ انڈین ملٹری کی موومنٹس کو ویڈیو نہ بنائیں, انڈین ملٹری کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ پتہ نہ لگنے دیں, انڈین ملٹری کہاں سے کہاں موو کر رہی ہے, ایئر فورس کیا کر رہی ہے, نیوی کیا کر رہی ہے, آرمی کیا کر رہی ہے. اور دوسری بات دیکھیں, ایئر فورس تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, کیونکہ کل شاید انہوں نے اپنے ہی کسی ایک جگہ پہ ٹارگٹ کر دیا تھا ان کی ایئر فورس نے. دوران ٹریننگ انہوں نے اپنے انڈین ایئر فورس کی ایک سٹیٹمنٹ بھی چلی تھی. انڈین ایئر فورس کی ایک سٹیٹمنٹ چلی تھی کہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا انٹینشنلی ایک انسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری خبر نہ پتا چلے. اٹ مینس کہ دیر از اے ٹروپس موومنٹ آن دا گراؤنڈ. دیر از اے ٹروپس موومنٹ آن دا گراؤنڈ. آئدر دے آر موونگ دیر سولجرز. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ کشمیر پہ کچھ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اس چیز کا پتا ہے کہ بھارت کے ہوم منسٹر, بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب, امت شاہ صاحب اور انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو کہہ چکی ہے کہ ہمیں کشمیر پاکستان سے لینا ہے, یہ کشمیر ہمارا ہے. وہ اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. This is not first time this is happening. No, they have said it many times. بہت دفعہ یہ چیز کہی ہے انہوں نے. سو کیا پاکستان کی لیڈرشپ تیار ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرح ڈائریکشن بدلے گی, کس طرح سچویشن ہو رہی ہے, اور کیا ہم دنیا کو سینسٹائز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کو اپنی سٹوری سنا سکتے ہیں؟ ہم دنیا کو اپنی سٹوری نہیں سنا سکتے. ہم دنیا کو اپنا نیریٹو نہیں بتا سکتے, کیونکہ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں. ہمارا جو سب سے بڑی ہمارے لیے آڈینس ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. میں سمجھتا ہوں انتہائی ناکامی ہے پاکستان کی کہ آج تک ایک بھی انگلش ٹی وی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ صرف اخباری حد تک, یہ جو اخباری حد تک ہے نا چیزیں چیمہ صاحب کہ فوراً را کا فوراً ISI کو اس میں لے آنا, یہ صرف پبلک اوپینین کی حد تک نہیں ہے, بڑا سینسٹیو میٹر ہے. میں اس کا کیا بتاؤں, دونوں طرف سے نفرتیں چیمہ صاحب, خاص کر اس لیول کے اوپر. پیپل ٹو پیپل چیزیں نہیں ہیں. میں نے ہمیشہ چیمہ صاحب ہمیشہ کہا برے لوگ ہر سوسائٹی, ہر ریلیجن, ہر کمیونٹی کے اندر موجود ہیں, اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں. میں نے آپ کو جس طرح ابھی عرض کیا کہ مجھے تو ابھی بھارت سے آئے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے, 10 دن پہلے میں بھارت میں تھا. مجھے آج تک بھارت جا کے یہ محسوس نہیں ہوا کہ آئی ایم آن اے فورن لینڈ, یا مجھے کوئی نفرت ملی ہو کہیں سے, مجھے کسی نے کہا ہو کہ تم پاکستانی ہو یا کیوں آئے ہو. آج تک ایسی بات نہیں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.